بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں ناکام کریں گے۔ دین پر چلنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے پہلے دیا ہے۔ دین پر چلنا آسان ہو جائے اس کے لیے چند صفات پر محنت کرنی۔ پہلی صفت ایمان، جس کے بول ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ نفع نقصان، عزت ذلت، بیماری تندرستی، زندگی اور موت کے مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساتوں آسمان سے لے کر ساتوں زمین تک، عرش سے لے کر فرش تک، ساری مخلوق اور ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسباب کے بھی محتاج نہیں، اسباب کے بغیر اللہ کرتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ رب العزت کبھی اسباب کے خلاف بھی کرتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہ سکی، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کاٹ نہ سکی۔ اور کبھی اللہ رب العزت اسباب کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے دکان سے روزی اللہ دیتے ہیں، کھیتی سے غلہ اور اناج اللہ اگاتے ہیں۔ یہ یقین ہمارا بن جائے اس لیے 3 لائن کی محنت کرنی ہے۔ پہلے دعوت، مشق اور دعا۔ پہلی محنت ایمان کی خوب دعوت لوگوں کو دی جائے کہ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی کلمے پر اس کی موت ہو جائے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا رہے گا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ دوسری محنت اس بات کی مشق کرنا ہے کہ جہاں کہیں مخلوق سے ہوتا ہوا دکھائی دے یا سنے وہاں مخلوق سے ہونے کا انکار کرنا ہے اور اللہ سے ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ تیسری محنت دعا کے ذریعے ایمان کی حقیقت اور ایمان کی سلامتی کو اللہ سے مانگنا ہے۔ دوسری صفت نماز ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز میں اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہتے ہیں اسی طرح ہماری نماز کے باہر والی زندگی بن جائے۔ نماز بہت ہی اہم عبادت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ نماز کا تعلق زندگی سے ہے۔ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی زندگی صحیح ہوگی۔ ہماری نماز بھی صحیح ہو جائے اس کے لیے 3 لائن کی محنت کرنی ہے۔ پہلی محنت نماز کی لوگوں میں خوب دعوت دینا ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کریں گے۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہوتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد بندے کی ایک دعا اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ دوسری محنت نماز کی پابندی کرتے ہوئے اس کے ظاہر و باطن کو بنانا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ وضو، قیام، رکوع سجدہ، قاعدہ اور قرآن کا صحیح پڑھنا ہو۔ باطن یہ ہے کہ اس دھیان سے نماز پڑھنا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تیسری محنت دعا کے ذریعے سے نماز کی حقیقت کو اللہ سے خوب مانگنا ہے۔ تیسری صفت علم و ذکر ہے۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ ہر کام میں ہم اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو دیکھ کر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اسی میں ہماری 100% کامیابی ہے۔ علم 2 طرح کا ہے، ایک فضائل والا علم، دوسرا مسائل والا علم۔ فضائل والے علم سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، انسان اعمال پر آمادہ ہوتا ہے، اور مسائل والے علم سے
اعمال درست ہوتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کا علم ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے بھی 3 لائن کی محنت کرنی ہے۔ پہلی محنت علم کی لوگوں میں خوب دعوت دینا ہے کہ جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہر مومن مرد و عورت پر دینی علم سیکھنا فرض ہے۔ دوسری محنت فضائل والا علم تعلیم کے حلقوں کے ذریعے اور کتابوں سے حاصل کرنا ہے، اور مسائل والا علم معتبر علماء کرام سے پوچھ کر حاصل کر کے عمل کرنا ہے۔ تیسری محنت دعا کے ذریعے سے اللہ سے علم کی حقیقت کو مانگنا ہے۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیان آ جائے، کیونکہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اکثر غفلت میں، بے دھیانی میں ہوتے ہیں۔ جب ہمارے اندر اللہ کا دھیان ہوگا تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے دھیان والی صفت ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے بھی 3 لائن کی محنت کرنی ہے۔ پہلی محنت ذکر کی لوگوں میں خوب دعوت دینا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ اللہ نے ذکر کرنے والوں کے لیے بنایا ہے۔ ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ ذکر روزی کو کھینچتا ہے، ذکر شیطان کو دور کرتا ہے۔ دوسری محنت اپنی ذات سے صبح و شام 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور تیسری محنت دعا کے ذریعے سے اللہ کا دھیان مانگنا ہے۔ چوتھی صفت اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، ہر ایک کا اکرام کرنے والے بن جائیں، معاملات کو درست کرتے ہوئے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اچھے اخلاق سے لوگ دین کے قریب آئیں گے۔ یہ اکرام والی صفت ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے بھی 3 لائن کی محنت کرنی ہے۔ پہلی محنت اکرام کی اور اخلاق کی لوگوں میں خوب دعوت دینا ہے کہ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ دوسری محنت اپنی ذات سے یہ کرنی ہے کہ ہر ایمان والے کو اچھے نظر سے دیکھنا ہے، ساری مخلوق سے اچھا سلوک کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے، اور ہر ایک کے حقوق کو جان جان کر ادا کرنا ہے۔ تیسری محنت دعا کے ذریعے سے ان صفات کو اللہ سے مانگنا ہے۔ پانچویں صفت اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ آ جائے، ہم ہر عمل اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں، نام و نمود، دکھلاوا، شہرت، عزت کے لیے اعمال نہ کرے، اسی لیے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو قبول کرے گا جو ہم نے اللہ کے لیے کیے ہوں گے۔ اخلاص بہت ہی عظیم صفت ہے، یہ اخلاص والی صفت ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے 3 لائن کی محنت کرنی ہے۔ پہلی صفت اخلاص کی لوگوں میں خوب دعوت دینا ہے کہ اخلاص والوں کے لیے خوشخبری ہو، وہ اندھیروں میں چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے ہیں، سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ نیتوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر ایک کھجور کے بقدر کیے ہوئے صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر دیتے ہیں۔ دوسری محنت اپنی ذات سے یہ مشق کرنا ہے کہ ہر عمل سے پہلے اور درمیان میں اور عمل کے آخر میں نیت کو دیکھنا ہے کہ یہ عمل میں نے کیوں کیا، اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر دکھلاوے کی نیت ہو تو استغفار کرے۔ تیسری محنت دعا کے ذریعے سے اللہ سے اخلاص کو مانگنا ہے۔ آخری صفت، چھٹی صفت دعوت اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت۔
اس صفت کا مقصد یہ ہے ہمیں اپنے جان و مال کا استعمال کرنا صحیح معلوم ہو جائے۔ ہر ایمان والے کا جان و مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جان و مال کو ہم اپنی ملکیت سمجھ کر غلط استعمال کرنا چھوڑ دے اور اللہ کی امانت سمجھ کر صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ صحیح استعمال کرنے کی جگہ اللہ کا دین ہے، اسی لیے دین کی محنت پر خوب لگایا جائے اور مخلوق خدا غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، حاجت مند پر لگایا جائے اور اپنی ذات پر بقدر ضرورت لگائے۔ یہ مزاج ہمارا بن جائے، اس کے لیے بھی 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلی محنت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی لوگوں میں خوب دعوت دینا ہے، کہ اللہ کی راہ میں رات گزارنا گویا جنت کے باغ میں رات گزارنا ہے۔ اللہ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ دوسری محنت اپنی ذات سے یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کریں، محلے کے مستورات کے اجتماعی تعلیم میں شرکت کی دعوت دیں، ہر مہینے سحروزہ لگائیں، ہر سال چلہ لگائیں، اور تیسری محنت یہ کرنی ہے کہ دعا کے ذریعے سے اللہ سے اس محنت پر جمنے کی استقامت کو مانگنا ہے، اور پرہیز کے طور پر لایانی باتوں سے بچنا ہے۔ یہ 6 صفات ہوئی۔ اگر کوئی بندہ ان 6 صفات پر مکمل عمل کرنے والا بن جائے تو انشاءاللہ بقیہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مذکورہ صفات سے متصف فرمائے، اور اللہ